السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ایک فرد اسامہ بن لادن کو دنیا 11 ستمبر 2001 کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملوں کے حوالے سے جانتی ہے۔ اسے قطع نظر کہ 9/11 کے واقعے میں اسامہ ملوث تھا یا نہیں، اگر ملوث تھا تو کس حد تک، اس فیملی کے عروج کی کہانی بہت دلچسپ ہے۔ اسامہ کے باپ اور بن لادن خاندان کے سربراہ شیخ محمد بن عوض بن لادن نے دنیا کے غریب ترین خطے یمن کے علاقے حضر موت میں آنکھ کھولی۔ 19 سال کی عمر میں انہوں نے غربت سے تنگ آ کر روزگار کے لیے 1000 کلومیٹر کا سفر طے کیا۔ قریباً 4 اشروں پر محیط سفر میں یہ خاندان حضر موت کی تنگ اور دشوار گزار گھاٹیوں سے نکل کر مملکت کے شاہی خاندان، دنیا کے امیر ترین بزنس ٹائکونز کے ساتھ ساتھ ہالی ووڈ کے اداکاروں کے ساتھ بھی بزنس کرنے اور دوستیاں نبھانے لگا۔ یہ سعودی مملکت کا پہلا غیر شاہی خاندان ہے جس نے اپنی ذاتی جہاز اڑائے۔ حالیہ دنوں میں شاہی خاندان سے ناسازگار تعلقات کے سبب بن لادن خاندان مشکلات کا شکار ہے، مگر ایک وقت تھا جب اس خاندان کے افراد مٹی کو بھی ہاتھ لگاتے تو وہ سونا بن جاتی تھی۔ عالمی سطح پر دہشت گرد کے طور پر بدنام اسامہ کے باپ کو اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی مسجد الحرام اور مدینہ منورہ کی مسجد النبوی کی توسیع اور انتظام کے علاوہ بیت المقدس میں گنبد صخرہ اور مسجد اقصیٰ کی مرمت و بحالی کا اعزاز بھی بخشا۔ یاد رہے کہ 1967 میں اسرائیل کے بیت المقدس پر قبضے سے پہلے گنبد صخرہ کی مرمت اور بحالی کا ٹھیکہ بھی بن لادن ہی کے پاس تھا۔ 1960 کے عشرے میں شیخ بن لادن ذاتی طیارے میں ایک ہی دن میں مکہ، مدینہ اور بیت المقدس کا سفر کرتے رہے۔ صحافت کی دنیا کا سب سے بڑا اعزاز حاصل کرنے والے معروف امریکی صحافی اسٹیو کول نے اپنی کتاب بن لادن میں ان ٹھیکوں کی بابت تفصیل سے بات کی ہے۔ کول یروشلم کے شہری ریکارڈ کے حوالے سے لکھتے ہیں، جو اب اسرائیل کی ملکیت ہے۔ 1960 کے عشرے میں مسجد اقصیٰ اور گنبد صخرہ کی بحالی پر 5,16,000 اردنی دینار کا خرچ آیا، جس میں سے 1.5 لاکھ دینار شیخ محمد بن لادن نے اپنی جیب سے خرچ کیے۔ اس کے علاوہ اردن کے شاہ حسین کو جو 1,67,000 اردنی دینار ادا کرنا تھے، وہ بھی بن لادن نے اپنی جیب سے ادا کیے۔ باقی خرچ سعودی حکومت نے اٹھایا۔ ناظرین، ہمارے اس ویڈیو کے بارے میں ایک کومنٹ ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ والسلام۔